وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ارشاد خداوندی ہے کہ سب سے بڑی شان میرے پروردگار کی ہے۔ اگر بولیں گے تو آپ کو سمجھ زیادہ ہے گی، اور وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اتنی گہرائی میں جا کر آپ کو سمجھاؤں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی شان کیا ہے یہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان، الوہیت کسی نے دیکھی ہے؟ نیور، ہم نے نہیں دیکھی الوہیت۔ الوہیت کا ہم اقرار کرتے ہیں مگر ہم نے الوہیت دیکھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نبوت الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبوت الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم نے الوہیت دیکھی نہیں، ہم نے نبوت دیکھی ہے۔ اسی طرح ولایت نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس طرح نبوت الوہیت کی سب سے بڑی دلیل، اسی طرح ولایت نبوت کی سب سے بڑی دلیل۔ اللہ کی شان ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جس طرح کا نبی ہوگا اسی طرح کا ولی ہوگا۔ اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے، اور ان کی امتوں میں آصف بن برقیہ جیسے بھی آئے، مگر کسی نبی کو اور اس امت میں اللہ نے غوث الورا جیسا شہزادہ ان کو نہیں دیا۔ جس طرح کا نبی ہو اسی طرح کا ولی ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت چلی، اور ان وقتوں میں اولیاء کاملین ولایت بھی چمکی، آصف بن برقیہ جیسے بھی آئے، مگر کسی نبی کی امت میں اللہ رب العالمین نے غوث الورا کو پیدا نہیں فرمایا۔ جس طرح کا نبی ہوتا ہے اسی طرح کا ولی بھی ہوتا ہے۔ ان نبیوں میں آقا جیسا کوئی نہیں، اور ان کی امت میں غوث الورا جیسا کوئی نہیں، اسی لیے ان کو غوث اعظم نہیں ملے کہ ان میں محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام ایک ہیں، اسی طرح مقام ولایت میں تمام ولیوں میں غوث الورا کی ذات والا صفات سب سے اونچی ہے، جن کا اعلان ہے قدمی ھذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جس طرح نبی اپنے اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ تمام نبی، ذرا بولیے، تمام نبی اللہ کی شان، مگر اللہ کی سب سے بڑی شان آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تمام نبی اللہ کی شان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اللہ کی شان، مگر اللہ کی سب سے بڑی شان حضور کی ذات والا صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ سرکار اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ الوہیت کے بعد جس کا مرتبہ اور درجہ آتا ہے وہ تیرے اور میرے آقا نبی رحمت کی ذات والا صفات ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر است، یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح تمام نبیوں میں سرکار کی ذات والا صفات ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں غوث الورا کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی چیز کو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ آیت کا مفہوم ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، نبی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ غوث الورا جیسا ولی کوئی نہیں، آقا جیسا نبی کوئی نہیں۔ اسی طرح مقام نبوت میں کوثر منصب مصطفیٰ ہے، اور اسی طرح مقام ولایت میں کوثر منصب غوث الورا ہے۔ یہ بات چھوٹی نہیں کر رہا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا فرمایا۔
جس طرح کوثر مقام نبوت میں، نبوت کے مقام اور درجے میں آقا علیہ السلام کا منصب کیا ہے؟ کوثر. اسی طرح ولایت کے درجوں میں، مقام ولایت میں سب سے بڑا درجہ غوث الورا کا ہے. جس طرح رب العالمین نے اپنے محبوب کو مقام نبوت میں کوثر عطا فرمایا ہے، اسی طرح 11ویں والے پیر کو مقام ولایت میں کوثر کا درجہ عطا فرمایا ہے. اب قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر ایک کو ترجمہ آتا ہے کہ خبردار، اس سے آگے کوئی بات نہیں کہ اطمینان قلبی، راحت قلبی، تسکین قلبی جو آپ کو نصیب ہونی ہے وہ ذکر الہی میں نصیب ہونی ہے. دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ ذرا بولیے کس چیز میں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ قرآن کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اب اس کو بیان کیا امام سمرقندی روایت کرتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے بھی نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سید المفسرین سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ کیسی چیز ہے کہ جو دلوں کا اطمینان کا باعث بنتی ہے؟ وہ کیا اللہ کا ذکر ہے؟ تو سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جس کو نقل کرنے والے امام سمرقندی ہیں، جس کو لکھنے والے، روایت کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، قاضی ایاز مالکی ہیں، وہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد اللہ کا ذکر وہ ذات مصطفیٰ ہے. جس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ منصب نبوت کو دیکھ لے، دلوں کا اطمینان ذکر مصطفیٰ سے ہی نصیب ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات ہے. اب اللہ کی سب سے بڑی شان آقا علیہ السلام ہے. اب آئیے، میں بیان کر رہا تھا الوہیت، نبوت اور ولایت. اب میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں، اب امت کی طرف آ جائیے، نچلا درجہ، نبی علیہ السلام کی امت میں ہر ولی آقا کی شان ہے. بات سمجھیں؟ پہلے میں نے عرض کیا کہ تمام نبیوں میں نبی علیہ السلام ہمارے آقا اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں تمام ولی نبی کی شان، مگر غوث الورا سب سے بڑی شان بن کے. تمام ولی نبی کی شان ہے امت میں، مگر ان شانوں میں سب سے بڑی شان غوث الورا کی ذات والا صفات ہے. جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو، جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو وہ آقا علیہ السلام کو دیکھ لے. جس نے آقا علیہ السلام کی شان دیکھنی ہو وہ غوث الورا کی زیارت کر لے. اب سنیے، انا اعطیناک الکوثر. رب فرماتا ہے میں نے محبوب کو کوثر عطا کیا. جس طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جس طرح پروردگار عالم نے اپنے نبی کو، ہمارے آقا شفیع معاش نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت میں کوثر عطا کیا، اور کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، کثرت امت عطا کی. اسی طرح مقام ولایت میں کوثر، مقام ولایت میں ولیوں کے مقامات میں کوثر حضور غوث الورا کی ذات والا صفات ہے. جس طرح پروردگار عالم نے حضور کو کثرت امت عطا کی، اسی طرح کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ کوثر منصب غوث الورا ہے حضور کی ذات کے بعد؟ اسی لیے کہ جس طرح آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی، اسی طرح غوث الورا کو کثرت مریدین عطا کیے ہیں. یہ بات ہے، کثرت مریدین عطا کیے. اور اس طرح کوثر شان نبوت میں آقا علیہ السلام کا مرتبہ ہوا. جس طرح کوثر مقام نبوت میں تمام نبیوں میں آقا علیہ السلام کا مرتبہ ہوا، اسی طرح کوثر مقام ولایت میں تمام ولیوں سے بڑھ کر غوث الورا کا مرتبہ ہوا. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا
لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، شاہ اسماعیل محدث دہلوی، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ فرمان آپ کی کتابوں میں نقل ہے، آپ فرماتے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں، جب تک آقا علیہ السلام کے کاغذوں میں، نبی علیہ السلام کے لسٹ میں، اس نبوت کے دفتر میں شاہ اسماعیل فرما رہے ہیں اس کی ولایت پر مہر مولا علی کی نہ لگے اور شہنشاہ بغداد کی نہ لگے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ لگا دیں یا غوث الورا مہر نہ لگا دیں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے غوث الورا کو غوث العالمین بنایا ہے۔